السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جی ہاں ناظرین، کرولش اور ہان کی ایپیسوڈ نمبر 5 کا دوسرا شاندار اور باکمال ٹریلر آخر کار ریلیز ہو چکا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹریلر کا مکمل اور تفصیلی ریویو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے، اس لیے گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور اگر آپ قریش اور ہان کے شوقین ہیں اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس اور تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کرولش اپڈیٹس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے باقاعدہ آغاز کی جانب۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کورولش اور ہان کی ایپیسوڈ نمبر 5 میں اورہان بے جشن مناتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اسی بات کی جھلک ہمیں اس نئے ٹریلر میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ عثمان بے اور اورہان بے سغوت پہنچتے ہیں، جہاں عثمان بے سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اب سے کائی قبیلے کے نئے سردار اورہان بے ہیں۔ اس اعلان کے بعد پورا سغوت خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور لوگ اورہان بے پر پھول نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس اعلان کے ساتھ ہی اورہان بے کو مکمل اختیارات حاصل ہو چکے ہیں۔ اب سے سرحدوں کی ذمہ داری ہو، قلعوں کی حفاظت ہو یا کائی قبیلے سے متعلق بڑے فیصلے، ہر چیز پر انہی کا حکم نافذ ہوگا، کیونکہ وہ اب ان تمام کے سربراہ بن چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اورہان بے نے بورسا کی فتح کے لیے فوج کی کمان بھی ایک بار پھر خود سنبھال لی ہے، یعنی وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں قیادت لے کر بورسا قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس بار وہ ہر صورت اس قلعے کو اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طرح انتہائی حکمت اور جرت کے ساتھ بورسا کے اندر جانے والی سرنگ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اس دھماکے کی وجہ سے اب قلعے کے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ بازنطینی فوج قلعے کے اندر پھنس چکی ہے، جبکہ فلاویوس باہر رہ گیا ہے، جس سے آنے والے واقعات مزید دلچسپ ہونے والے ہیں۔ ناظرین، ٹریلر میں ایک اور نہایت اہم منظر دکھایا گیا، جہاں اورہان بے سغوت پہنچنے کے بعد اپنی روایات کے مطابق قرآن مجید، پرجم اور تلوار کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں پگڑی پہنے ہوئے دکھایا گیا، جو اس بات کا مضبوط ثبوت ہے کہ عثمان بے نے سرداری باقاعدہ طور پر اورہان بے کے سپرد کر دی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی ان کا بیٹا قیادت سنبھالے، اور اس عظیم ذمہ داری کے لیے انہوں نے اورہان بے کو منتخب کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے بورسا کی فتح اور عثمان بے کی موت کی، تو ناظرین یہ دونوں اہم واقعات بھی اب زیادہ دور نہیں۔ آنے والی اقساط میں ہمیں نہ صرف بورسا قلعے کی فتح کا تاریخی منظر دکھایا جائے گا، بلکہ اسی کے ساتھ عثمان بے کی موت، ان کا مزار اور ان کی آخری جھلک بھی ہم دیکھ سکیں گے۔ یعنی ناظرین کرام، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب بورسا بھی فتح ہوگا، اور اس کے فوراً بعد عثمان بے کی رخصتی کا دردناک منظر بھی سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، ٹریلر میں ہمیں ایک نہایت سنسنی خیز منظر بھی دکھایا گیا ہے۔ جب عثمان بے سغوت پہنچتے ہیں تو وہاں فلاویوس پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اپنے ایک سپاہی سے کہتا ہے، آج عثمان کو مرنا ہی ہوگا۔ جس طرح عثمان نے میرے باپ کو مارا تھا، میں بھی اپنے باپ کا بدلہ لوں گا اور عثمان کو ماروں گا۔ اس کے بعد فلاویوس بازنطینی تیر اور کمان کے ساتھ چھپ کر عثمان بے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جو ایک انتہائی خطرناک لمحہ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر کے دل و دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ کیا عثمان بے کو تیر لگے گا؟ کیا وہ اس خطرناک حملے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ یہاں میں اپنے عثمانی ناظرین کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فلاویوس کے تیر کے باوجود عثمان بے کو لگنے کے امکانات بہت کم ہیں، اور اگر فلاویوس تیر چلانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو امکان ہے کہ عثمان بے کے قریب کوئی سپاہی یا خاندان کا فرد فوراً آگے بڑھ جائے اور عثمان بے کو بچا لے، یا پھر فلاویوس کو تیر چلانے کا موقع ہی نہ ملے۔ مزید برآں ناظرین، اگر فلاویوس واقعی عثمان بے کو مارنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو بھی یہ عثمان بے کی موت کا سبب نہیں بنے گا۔ تاریخی حقائق کے مطابق عثمان بے کا انتقال اس وقت ہوا جب اورہان غازی نے بورسا قلعہ فتح کر لیا تھا اور عثمان بے نے خوشخبری بھی سن لی تھی۔ یعنی اس لمحے عثمان بے بالکل محفوظ ہیں اور ان کی موت کا منظر ابھی آنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عثمان بے کی زندگی بالکل محفوظ ہے اور ان کی وفات صرف اسی وقت دکھائی جائے گی جب بورسا قلعہ فتح ہو جائے گا۔
तभी नाजरीन को उस्मान बे के इंतकाल का गमनाक मंजर देखने को मिलेगा, जिसके बाद आने वाले वाक़यात मज़ीद दिलचस्प और तारीख़ी अहमियत के हामिल होंगे। नाजरीन किराम, ट्रेलर में हमें एक और निहायत शानदार और जोश से भरपूर मंजर देखने को मिला, जहां औरहान बे के बहादुर सिपाही एक मर्तबा फिर यार हिसार किला पर हमला करते हुए दिखाए गए हैं। जी हां नाजरीन, औरहान बे के जानबाज सिपाहियों ने निहायत हिकमत अमली और बहादुरी के साथ यार हिसार किला को फतह करते हुए अपनी जंगी महारत का भरपूर मुजाहिरा किया। जैसा कि ट्रेलर में नजर आया, सबसे पहले सिपाही किले के दरवाजे पर मजबूत रस्सी डालते हैं, फिर घोड़ों की मदद से पूरी कुव्वत के साथ उसे खींचते हैं, जिसके नतीजे में किले का भारी दरवाज़ा धड़ाम से टूट जाता है। इस हमले में बैलाबान, अब्दुर्रहमान, कांतोराली और कई दीगर नामवर सिपाही शामिल होते हैं। ये सब मिलकर मंगोलों पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं और आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह ये किला मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया जाता है। नाजरीन किराम, ट्रेलर के दूसरे हिस्से में हमें औरहान बे का एक इंतहाई अहम और बावकार मंजर भी देखने को मिला, जहां वो इज़नैक किले में मौजूद होते हैं। वहां वो किले के हुक्मरान के रूबरू खड़े होकर अपने लोगों को खिताब कर रहे होते हैं। औरहान बे निहायत एतमाद के साथ कहते हैं, लोगों, अगर तुम मेरी ज़मीन पर आओगे तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे माल की हिफाजत करूंगा, और अगर तुम इन कुफ़ार की ज़मीन पर रहोगे तो नुकसान उठाओगे। यहाँ नाजरीन, औरहान बे न सिर्फ उन्हें एक महफूज रास्ता पेश कर रहे हैं, बल्कि उनको अपने इलाके में तिजारत करने की तरगीब भी दे रहे हैं। वो खुले अल्फाज में ऐलान करते हैं, अब तुम मेरी ज़मीन पर तिजारत करो, मैं तुम लोगों की हिफाजत करूंगा। इस खिताब से साफ जाहिर होता है कि औरहान बे न सिर्फ एक बहादुर सिपा सालार हैं, बल्कि एक बेहतरीन मुंतज़िम और हुक्मरान भी हैं, जो अपने लोगों की सलामती और खुशहाली को अव्वलीन तरजीह देते हैं। नाजरीन कराम, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि औरहान बे किस तरह सरदार के तौर पर अपने इख्तियारात को मजबूत करते हैं, किस बेमिसाल जुर्रत और हिकमत के साथ अपनी क़यादत को मुस्तहकम करते हैं, और किस तरह उनके बहादुर सिपाही यार हिसार किले को फ़तह करते हैं। ये वो तारीख़ी लम्हात हैं जो ना सिर्फ सुनहरे सफ़हात में दर्ज होंगे, बल्कि हमेशा याद रखे जाएंगे, क्योंकि ये वाक़यात नहायत अहमियत के हामिल हैं और आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम करते हैं। अगर आपने आज की मुकम्मल वीडियो देखी और इसे पसंद किया तो बराए करम वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें मालूम हो सके कि आप इस तारीख़ी सफ़र में हमारे साथ कितने शामिल हैं। और नाजरीन, अगर आपने अभी तक कोरोलिश अपडेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुँचे और आप कोई भी अहम अपडेट मिस ना करें। आज के लिए इतना ही नाजरीन कराम, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जहां हम औरहान बे की क़यादत, उनकी हिकमत और सिपाहियों की बहादुरी के मज़ीद दिलचस्प और तारीख़ी मनाजिर देखेंगे। इस तारीख़ी सफ़र में हमारे साथ रहें, अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें और तारीख़ के इस सुनहरे सफ़र को यादगार बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।